تو اس تھوڑی سی آزمائش کی جب کہہ رہے ہیں کہ آزمائیں گے تو جو غم ہے صدمہ ہے اپنی جگہ غیر اختیاری میں کوئی نہیں، لیکن آگے جو بات فرمائی وہ ہے بشر الصابرین، خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالو، تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت ہمارے حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب مصیبت پڑے یا کوئی غم آئے، تکلیف آئے، تو کیا فرمایا، کہہ دیں، زبان سے کہہ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، چاہے دل رو رہا ہو، دل سینے میں شعلے اٹھ رہے ہوں، صدمہ ہو، تشویش ہو، لیکن ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ نہ ہو، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں زبان سے کہ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، تو کیا ہوگا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور وہی سیدھے راستے پر ہے۔ تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ غم کے موقع پر یہ سمجھ لو کہ دیکھو جو کچھ ہو رہا ہے اس کائنات میں ایک ہی ذات کی مشیت سے ہو رہا ہے، پتہ بھی اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا، تمہیں وہ تکلیف پہنچی ہے بے شک، صدمہ پہنچا ہے بے شک، لیکن پتہ بھی ان کی مشیت کے بغیر نہیں ہلتا، جو کچھ ہو رہا ہے ان کی مشیت سے ہو رہا ہے، تو بے شک صدمہ کر لو، غم کر لو جو غیر اختیاری ہے، لیکن اس موقع پر کیا کرو کہ اس کو بار بار ذکر کر کے اس غم میں اضافہ نہ کرو۔ اب ہوتا کیا ایسے موقع پر آج کل جو ہو رہا ہے کہ مجلسیں جمی ہوئی ہیں، اس میں تذکرہ ہو رہا ہے، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، کیسے غم افسوسناک بات ہوئی وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر کبھی حکومت کے اوپر لان تان ہو گیا، کبھی کسی تنظیم کے اوپر لان تان ہو گیا، کبھی کسی پر ہو گیا، بس نتیجہ یہ کہ جتنے جملے بول رہے ہو ہر جملے سے غم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اختیاری کام ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں، اس کے بجائے یہی وقت جو ان تبصروں میں گزر رہا ہے، ان تذکروں میں گزر رہا ہے، وہی وقت اگر اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، یا اللہ یہ صدمہ پیش آیا ہے، یہ تکلیف پیش آئی ہے، لیکن اے اللہ آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، آپ کی آزمائشوں کا تحمل ہم میں نہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم سے یہ آزمائشیں ہٹا لیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں، تو کیا ہوگا کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ قرآن نے شیئن کے لفظ سے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ کیفیت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ جائے گی، انشاءاللہ ضرور جائے گی۔ اور کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ ظلمتوں کا جو بول بالا ہے کوئی سورج نکلنے والا ہے، کہ جب ظلمتیں پھیلتی ہیں، تاریکیاں پھیلتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ سورج نکال دیتے ہیں، رات بعض اوقات لمبی ہو جاتی ہے لیکن سورج نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، رات آتی ہے تو دن بھی آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کسی کو نہ مصیبت کی حالت میں رکھتے ہیں اور نہ ہمیشہ خوشحالی کی حالت میں رکھتے ہیں، بالسراء والضراء، کیسے کہ ہم نے لوگوں کو کبھی خوشحالی سے آزمایا، کبھی بدحالی سے آزمایا، تو نہ خوشحالی ہمیشہ رہنے والی ہے نہ بدحالی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس واسطے اصل بات یہ ہے کہ اس موقع پر کہ اگر خوشحالی کے موقع پر شکر کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ سیدھے راستے پر ہو، اگر بدحالی کے موقع پر رجوع اللہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے ہو، تو سمجھو کہ صحیح راستے پر ہو اور انشاءاللہ وہ دور ہوگی۔ www.darsequran.com